ask a question کہ یہاں پہ ایکسپو بھی یوتھ کا ہے اور ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں اور یوتھ کو ایک کنٹری کا فیوچر مانا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو یوتھ چاہتی ہے, جو یوتھ لیڈر چاہتی ہے, جب ہم ان کو میجورٹیز کو مانا جاتا ہے پھر ہماری کیوں نہیں مانی جاتی؟ یوتھ کو سنایا جاتا ہے لیکن سنا نہیں جاتا. اوکے, یوتھ کو سنایا جاتا ہے, ان کو سنا نہیں. تو ہم سن رہے ہیں نا, آپ کو سن رہے ہیں لیکن ان کی میجورٹیز کو مانا نہیں جاتا. میجورٹی کیا کہہ رہی ہے؟ لیڈر وی وانٹ, یو نو واٹ لیڈر وی وانٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عمران خان پسند ہے, آپ اس کو ووٹ کریں, ٹھیک, تو اس کا بہترین طریقہ ان کے لیے ووٹ کریں. ووٹ کرنے, لیکن ووٹ کرنے کے لیے ہو تو صحیح نا وہ. نہیں, ان کی پارٹی تو ہے نا. ان کی پارٹی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اوکے, سو آپ کے خیال میں عمران خان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو آپ ووٹ کرنا چاہتی ہیں, لیکن آپ کو اس کے باوجود اس کے لیے ووٹ کریں. الحمدللہ, انشاءاللہ میں کروں. ٹھیک ہے جی, خوش ہو گئے, تھینک یو ویری مچ. تو میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل پولیٹیشین جو ہیں وہ ابڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آتے ہیں میڈیا پہ, اور کچھ آپ کے فیلو جرنلسٹ ہیں جو انٹرویو کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ایک ایسے پولیٹیشین کا جو ابڈکٹ ہوتا ہے, جس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے, اور جو میڈیا کے جرنلسٹ انٹرویو کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے لیکن وہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہیں نہیں پتا اور پھر وہ انٹرویو کرتے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایسے جو جرنلزم ہے یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے, اور جو عام عوام ہوتی ہے اس کے دل میں پھر جرنلزم یا جرنلسٹ کے لیے ایک اس کی جو کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے, ایک ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو میرا یہ آپ سے کوشچن تھا, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ میری پالیسی تو بڑی واضح ہے جی, کہ میں کسی کے کہنے پہ کوئی انٹرویو نہیں کرتا, چاہے وہ شخص ابڈکٹ ہوا ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو یا آرمی چیف ہو, میں کسی کے کہنے پہ انٹرویو نہیں کروں گا, اور میں اپنے جرنلزم کا ذاتی طور پر اسی حد تک ذمہ دار ہوں. اب آپ نے جب اصول کی بات کی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے, واضح انداز سے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, واضح انداز سے بتا رہا ہوں. میری ایڈیٹوریل پالیسی اس کے اوپر 110% کلیئر ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, یہ جب وہ پروگرام کریں گے تو ان سے آپ ضرور پوچھے گا. یعنی آپ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے؟ کنڈیم کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, میرا لفظ نہیں ہے. میری پالیسی بڑی واضح ہے, میں یہ نہیں کرتا. جو یہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ادارتی ایکسپلینیشن موجود ہو, آئی ڈو ناٹ نو, بٹ یو نیڈ ٹو آسک دیم. لیکن وہ کیوں کرتے ہیں, کیوں ہوا, اس کا جواب میں ان کے بہاف پہ نہیں دے سکتا. اچھا, میرا سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں ملک میں کئی بار آئین ٹوٹا ہے, کچھ تو ڈائریکٹ مارشل لا لگے ہیں, اور اب آپ دیکھتے ہیں 2018 سے پہلے بھی اور اب بھی ہو رہا ہے, بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو پس پردہ یہ سب کام کرتے ہیں, آئین توڑتے ہیں, پاکستان سے غداری کرتے ہیں, تو ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں کہ ایسے لوگوں کو ابھی تک سزا نہیں مل سکی پاکستان؟ دیکھیں, یہ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آپ نے پرسوں شاید اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, آپ نے عطر منلہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو جج صاحبان مارشل لا کی حمایت کرتے رہے ہیں ان کی تصاویر نہیں لگنی چاہیے. یہ آپ نے پڑھا نا اسٹیٹمنٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان صحافیوں کے بارے میں بھی بتائیں جو مارشل لا کے حق میں رہے ہیں. مارشل لا والوں کو سزا ملنی چاہیے. جنرل پرویز مشرف کو سزا ہوئی, کورٹ کو نگیٹ کر دیا گیا, اب وہ دوبارہ سے مقدمہ موجود ہے. تو میرے خیال میں حالات تبدیل بھی ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ان کو سزا ملتی؟ کیونکہ میرے خیال میں بہت طاقتور ہوتے ہیں. ایک اور وجہ سے بھی سزا نہیں ملتی, کیونکہ وہ اکیلے مارشل لا نہیں لگاتے, ان کے ساتھ بہت سارے ایسے سیاستدان جو آج کل بہت یا مقبول ہیں یا مظلوم ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تاریخ پڑھیے, یہ دیکھیے کہ مارشل لا لگانے والوں کے ساتھ کون کون سا سیاستدان کھڑا رہا, تو جواب آپ کو مل جائے. بہت شکریہ. آئیے.